من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها ثم من؟ قال بر الوالدين ثم من؟ قال الجهاد في سبيل الله. حاضرین جمعہ،
سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس رب العالمین کا کہ جس نے ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا و ہستی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر دینے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بے فائدہ گمراہیوں کے اندر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اس روئے زمین پر آ کر ہم تمام مسلمانوں کو راہ راست پر لایا۔ میرے بزرگ دوستو اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیں ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین آج جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، بار الہ تو ان کی پریشانی کا کوئی سبیل نکال دے۔ الہ العالمین تم مسلمانوں کی غیبی حالت سے مدد فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو تو پریشانی سے نکال دے۔ میرے بزرگ دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر قرآن و حدیث کی چند آیتیں اور حدیث کی چند حدیثیں لے کر اور ایک واقعہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے رونما ہوا ہوں، یعنی کہ حقوق والدین، بالکل والدین، یعنی یوں کہہ لیں کہ والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر والدین سے نافرمانی کی، والدین سے نافرمانی کرنے کے ہر ایک کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اس مثال کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر لڑکا نیک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر وہ لڑکا کم کماتا ہو، ان کے پاس کم پیسے ہو، تو یہ سوچتا ہے کہ میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو میرے والدین، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور اسی کا برعکس آپ یوں دیکھیں، اگر لڑکا زیادہ کماتا ہو، اس کے ہاتھ میں زیادہ پیسے ہو، تو الٹے ماں باپ ڈرتے ہیں، والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا ناراض ہو جائے۔ اگر اس لڑکے کے ہاتھ میں کمائی زیادہ ہو، وہ کماتا زیادہ ہو، پیسے زیادہ رکھتا ہو، تو الٹے والدین ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں بہت ساری جگہوں پر والدین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے آیتیں نازل کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو اذیت پہنچانا، ان کو مصیبت دینا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد
اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق اللہ رب العالمین نے اپنی حق کے ساتھ جوڑا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے برتاؤ پیش آؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً کس کا حق کیا؟ والدین کے حق کو جوڑا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے. اس کے بعد ہی رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سب کا نمبر آتا ہے اس کے بعد میں. اور حقوق اللہ، حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد میں حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر جن کا آتا ہے وہ کون سا ہے؟ والدین کا ہے. جن کا سب سے پہلے نمبر آتا ہے وہ والدین کا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہیے قُلْ تَعَالَوْا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کیا حرام کر دیا. اس آیت پر غور کریں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ آئیے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. وہ یہ باتیں ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا. آئیے ایک جگہ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ کے بار بار قرآن مجید اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ حسن سے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا یعنی ان دونوں میں سے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور تم اپنے والدین کو پاؤ، یعنی تمہاری زندگی میں اگر اللہ نے ایسے مواقع دیے کہ تمہارے پاس والدین ہیں یعنی ماں اور باپ زندہ ہے یا ان دونوں میں سے ایک ہی کوئی زندہ ہے تو تم اس کی کیا کرو؟ خدمت کرو اور اس طریقے سے خدمت کرو، اس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ کہ اف ولا تنہرہما کہ اس کو کبھی اف تک بھی نہ کہو. اف کی مثال کس طرح دی جائے؟ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی صاحب اپنے ایک دم ایمرجنسی کام سے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو اور وہ کام کر رہا ہو، ایسی حالت میں والدین کو ان کی ماں باپ کو کھانسی آئی اور وہ کھانسی کی حالت میں اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا مجھے پانی لا کر دو. بیٹا جا رہا ہے پانی لانے کے لیے لیکن اف کی آواز اپنی منہ سے نکال دیتا ہے تو پانی لا کر بھی دیتا ہے لیکن اپنی زبان سے اف کی آواز اگر اتنے کہتا تو بیکار ہے. پانی لا کر دیتا ہے، پانی لا کر دیا ہے لیکن اپنی زبان سے صرف اف کی آواز نکالا
تو کیا ہو گیا؟ ساری کی ساری بیکار ہو گئی. اف ولا تنہرہما، یعنی کہ تم اس کو اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. آج اف تو دور کی بات، آج ہم کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں اور پردہ نشین میں رہنے والی ماں اور بہنوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلتے پھرتے 100-200 روپیہ ہم اپنے والدین کو دے دیے، ہم ان کو 2-4-10 روپیہ دے دیے، ان کے دوائی کا انتظام کر دیے، ہم نے والدین کے سب سے بڑا خدمت کر لیا. آئیے ایک شخص اپنے اندھی ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے گے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ شخص ٹکرا جاتے ہیں. اس کے بعد میں وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے گئے کہ اے عمر، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر دیا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرایا، کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین رہنے والی ماں اور بہنوں، ذرا ان کی جواب کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کیا جواب دیا کہ تم نے اپنے ماں کی اس دن کی حق کو تو نے ادا نہیں کیا جس نے تمہیں پیدا کرتے وقت ٹھنڈی سانس لی تھی. کیا لی تھی؟ ٹھنڈی سانس لی تھی. تکلیف دہ چیز نہیں. جانتے ہیں کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے لڑکے کو یا لڑکی کو جنم دیتی ہے، اگر وہ جنم دے دی تو سمجھیے اس کو دوبارہ زندگی ملی. تو اس تکلیف کی حالت کو نہیں بتایا. کیا کہا کہ اگر تم نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا کہ اندھی ماں ہے، میں اس کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا کر اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا تو میں نے اس کے حق کو ادا کر دیا. نہیں، یہ تو تم نے اس دن کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے جس دن تیری ماں پیدا کرتے سمے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی. برحال خوشی ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. آئیے میں مختصر سی بات کروں، وقت کم ہے، کہ اگر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کئی جمعہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص قبر میں جانے کے بعد ایک دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، کہ اس طریقے سے محتاج ہوتا ہے کہ سمندر میں یا ندی میں اس حالت میں وہ ڈوب رہا ہو کہ وہ اپنی موت کو قریب سے دیکھ رہا ہو اور وہاں بچانے والا کوئی نہ ہو اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو. ایسی حالت میں وہ چلاتا ہو. میرے بھائیوں، ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، کہ میری ماں باپ پر اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے اس نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اعمال احب الی اللہ. کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا اعمال احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال سب سے زیادہ پسند ہے. کیا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کون سے اعمال پسند ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت پر نماز کو پڑھنا، ثم من، پھر کون؟ آئیے نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں، بر الوالدین، کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا. اس کے بعد کہا ثم من، پھر کون؟ کہا قال الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. اللہ رب العالمین کو ایک جہاد میں جانے، مسلمانوں ایک جہاد میں جانے کافروں سے لڑائی کرنے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. میرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کا طلب کیا، یعنی جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی. کیا کہا؟ جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، پھر انہی کی خدمت کرو اور انہی کی خدمت کرو تاکہ تمہیں جہاد کا ثواب ملے۔ کس کی خدمت کرو؟ اپنے والدین کی خدمت کرو، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ وہ لڑکے اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی خدمت کرے، بلکہ ان کی خدمت اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے کن کی ناک خاک آلود ہو، کن کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں کہ جس شخص نے اپنے والدین کو، ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ان کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ کو، والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور اس کی خدمت نہ کی ہو اور اس کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہو۔ میرے بھائیوں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضامندی، اگر اللہ رب العالمین کو رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے رضامند رہے تو اس میں والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی بھی ناراضگی ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیات اور حدیث اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایسے لوگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں، وہ بدقسمت شخص ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اس کی خدمت نہیں کیا ہو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ ذرا غور کیجیے گا، میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں اور میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر بتایا کہ اگر ایسی حالت میں کسی شخص کی موت ہوتی ہے وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے والدین سے ان کو، یعنی اپنے والدین کو اذیت نہ پہنچائی ہو، ان کے والدین ان سے ناراض نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے گئے، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم روزہ بھی رکھ رہے گئے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تمام عبادتیں بھی کر رہے گئے، لیکن والدین ہم سے ناراض ہیں، والدین ہم سے ناراض ہیں، تو ایسی حالت میں وہ سب سے سب ہماری بیکار چلی جاتی ہے، رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ لا العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک راوی حدیث بیان کرتے کہ میں ایک محلے میں گیا، یعنی ایک محلے سے گزرا تو اس محلے میں، جس محلے میں میں پہنچا تو اس محلے میں قبرستان تھی۔ کیا تھی؟ قبرستان تھی اور عصر کا وقت ہوا، اس قبرستان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا اور 3 مرتبہ
گدھے کی آواز نکالا اور اس کے بعد میں پھر وہ قبر کے اندر چلا گیا اور قبر پھر بند ہو گئی۔ تو میری اچانک ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک شخص نظر پڑی تو وہ عورت بن رہی تھی، اون بن رہی تھی۔ اس کے بعد ایک عورت نے کوئی شخص بتایا اس کو کہ وہ جو عورت ہے وہ اس کی ماں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ جو قبرستان سے نکلا اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز جو نکال کر اندر گیا تو یہ شراب بھی کراتا تھا۔ اس کی ماں اس کو منع کرتی تھی کہ بیٹا تو کب تک شراب پیے گا، یہ اس حالت میں کب تک رہے گا؟ تو اس کی ماں کو لڑکا جواب دیتا تھا کہ کیا تو گدھے کی آواز کی طرح تو اپنی آواز نکالتی رہتی ہے، گدھے کی آواز کی طرح تو بکبکاتی رہتی ہے، گدھے کی طرح تو بکبکاتی رہتی ہے۔ ایسے یہ بولا تو اس کی موت ہو گئی، عصر کے بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس طریقے سے روزانہ عصر کے بعد یہ نکلتا گیا اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا گیا اور اس قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ماں باپ 1000 نعمتوں میں ایک نعمت ہے، الہ ہمارے سر پہ تو والدین کی سر کو سایہ رکھ۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی زبان درازی سے بچائے۔ اللہ اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی کوتاہی اپنے والدین کے ساتھ ہوئی ہو، بار الہ ہمارے ان کوتاہیوں کو تو معاف فرما، ہماری ان کمیوں کو معاف فرما، ہمیں ان خامیوں کو معاف فرما۔ اور آج سے جو زندگی ہماری باقی ہے بار الہ، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مواقع دیے ہیں، اللہ ان مواقع کو وہ خوش نصیب سمجھے اور اس موقع کو غنیمت سمجھے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی موقع دیا ہے، تاکہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الله سمع الله لمن حمده الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
बार बार खजुरिया चौक डुमरिया घाट डुमरिया था। तो हम लोग भाई एक मस्जिद के चंदा भी हमारा था है, इससे पहले भी आए हुए थे, तब इस्लामा का चंदा हो रहा था, उस सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। इसके बाद में देखते थे इस्लामा का चंदा हो रहा है, इसके लिए हम लोग चले गए। उसके बाद फिर भी एक जुमा के आगे उस मस्जिद में गए तो चंदा हो रहा था।